الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پارہ نمبر 8۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ 7ویں پارے کے آخر میں تھا کہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پسند اور مرضی کے معجزات طلب کرتے تھے۔ یہاں بیان کیا کہ اگر ان کے فرمائشی معجزات کو پورا کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اتریں اور مردے ان سے کلام کریں، یہ پھر بھی اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ ان کی دشمنی سے پریشان نہ ہوں۔ سابقہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ انسان اور جنات ان کے دشمن ہوا کرتے تھے جو ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، لہٰذا آپ کے راستے میں بھی رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، دشمن بھی ہوں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کفار اور ایمان والوں کی حالت کو مثال دے کر سمجھایا ہے کہ مومن اور کافر کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ، ایمان اور کفر کی مثال ایسے ہے جیسے روشنی اور اندھیرا۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ محشر میں اللہ تعالیٰ ان انسانوں اور جنوں سے پوچھیں گے جنہوں نے نافرمانی کی تھی کہ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں پہنچے تھے جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں ملاقات کے دن سے ڈراتے تھے۔ وہ اس وقت رسولوں کے آنے اور اپنے کفر اور نافرمانی کا اعتراف کریں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ مشرکین کھیتی اور جانوروں میں جو پیداوار ہوتی تھی اپنے خیال کے مطابق اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ٹھہراتے اور ایک حصہ بتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے حصے کو مساکین فقراء میں تقسیم کرتے اور بتوں کے حصے کو بت خانے کے مجاوروں پر خرچ کرتے، حالانکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے اور حقیقت میں بھی اسی کا ہے۔ یہاں مشرکین کے عقائد باطلہ اور گمراہی کو بیان کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ۔ یہاں سے لے کر کئی آیات تک مشرکین کی جاہلانہ رسوم کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں: بیٹیوں کو قتل کرنا، اگر یہ بیٹیاں نہ ہوتی تو یہ کیسے پیدا ہوتے، آگے اولاد کیسے چلتی۔ بحیرہ اور سائبہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنا، جن جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے ان پر سواری اور بوجھ اٹھانے کو حرام سمجھنا، بعض جانوروں کا دودھ مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام سمجھنا وغیرہ۔ 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين۔ اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے حلال جانور، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، بھینس، نر اور مادہ کا ذکر کیا ہے۔ مشرکین نے اپنی طرف سے کچھ مخصوص جانوروں کو حرام ٹھہرایا تھا۔ ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا ان کی تحریم اللہ تعالیٰ نے کی ہے؟ دلیل سے بتاؤ اگر تم اپنے اس کلام میں سچے ہو۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ نے تحریم اور تحلیل کا حکم دیا؟ ظاہر ہے نہ تو ان کے پاس دلیل ہے اور نہ ہی یہ اس وقت حاضر تھے، پھر ان مشرکین سے بڑا ظالم اور کاذب علی اللہ کون ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير۔ مشرکین کی طرف سے بعض چیزوں کو خود ہی حلال اور بعض کو حرام کہنے کی تردید کرتے ہوئے ان کو سمجھایا کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے،
جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے انہیں حلال سمجھیں اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے انہیں حرام سمجھیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے: مردار، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا۔ دین کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں: اوامر اور نواہی۔ اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے اجتناب کرنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اوامر اور نواہی میں سے 10 چیزوں کو بیان فرمایا ہے، ان کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی اولاد کو رزق کے خدشے کی وجہ سے قتل نہ کرنا، بے حیائی اور ہر قسم کے برے کام سے بچنا، کسی بے گناہ آدمی کو ناحق قتل نہ کرنا، یتیم بچوں کے مال میں بطور خاص ناجائز تصرف نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، عدل و انصاف کرنا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا، صرف صراط مستقیم پر چلنا۔ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کریم اور رحیم ہے کہ انسان جب نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اگر وہ نیکی کر لے تو نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک گناہ کر نہ لے۔ اگر وہ گناہ کر لے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ سورۃ انعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ ہی مالک ہیں اور ہم مملوک ہیں۔ اس لیے انسان کا دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، کان، الغرض ہر چیز اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے استعمال ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہرگز استعمال نہ ہو۔ سورہ اعراف۔ اعراف حد فاصل اور دیوار کو کہتے ہیں کیونکہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 48 میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے جو دیوار پر بیٹھ کر اہل جنت اور اہل جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے سورت کا نام سورت اعراف ہے۔ اس سورت میں زیادہ تر بنیادی مضامین یعنی آخرت، رسالت اور توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تبلیغ دین میں آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو جھٹلا دیں گے، وہ ایمان نہ لائیں تو آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ کا کام فقط دین کو احسن طریقے سے پہنچا دینا ہے۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ قیامت کے دن اچھے اور برے دونوں اعمال کا وزن کیا جائے گا اور یہ حق اور صحیح ہے۔ اعمال کو شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ وزن کیا جائے گا۔ ان آیات میں بات سمجھائی کہ جس شخص کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ اس لیے اعمال کا صحیح اور سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ مزید یہ کہ اعمال کے قبول ہونے کی 3 شرائط ہیں: نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 ارادہ ٹھیک ہو، نمبر 3 طریقہ ٹھیک ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یہاں سے کئی آیات تک حضرت آدم علیہ السلام کی تفصیلی داستان کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام کا مسجود ملائکہ ہونا، شیطان کا مردود ہونا، آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا، پھر جنت سے زمین پر آنا اور آخر میں دعا کا ذکر ہے۔ اور ساتھ ساتھ ابن آدم کو سمجھایا گیا کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اس لیے اس سے بچ کر رہنا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان میں 3 عین تھے مگر چوتھا عین نہیں تھا، اس لیے مارا گیا۔ وہ عالم تھا اور اتنا بڑا عالم کہ معلم ملکوت کہلاتا تھا، بہت بڑا عابد بھی تھا۔ وہ عارف تھا اور ایسا عارف کہ عین نے غضب الہی کے وقت بھی جب اس سے رندہ درگاہ کیا جا رہا تھا دعا کرنے لگا، مجھے مہلت دو، کیونکہ جانتا تھا کہ یہ حالت بھی قبولیت دعا سے مانے نہیں۔ لیکن ظالم میں عشق نہیں تھا، اگر اسے یہ چوتھا عین بھی حاصل ہو جاتا اور اسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی تو حکم الہی سے سرتابی نہ کرتا۔ جب حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فوراً سجدہ میں گر جاتا، کیونکہ محبت مصلحتیں اور علتیں تلاش نہیں کیا کرتی۔ محبت تو محبوب کے حکم پر مر مٹنے کا نام ہے۔ پس جب تک
عشق و محبت نہ ہو، نہ علم کا اعتبار ہے، نہ عبادت کا، نہ معرفت کا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ گزشتہ آیات میں بتایا کہ شیطان کی خباثت کی وجہ سے آدم و حوا علیہم السلام کا جنتی لباس اترا اور انہیں برہنہ ہونا پڑا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لباس کو نعمت قرار دیا ہے۔ لباس ظاہری کی بھی نعمت ہے، لباس ظاہری بھی نعمت ہے جس سے انسان اپنا ستر چھپاتا ہے، اور اس کا اصل مقصد بھی تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور لباس معنوی یعنی تقوی اختیار کرنا یہ لباس ظاہری سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے اولاد آدم کو دونوں لباسوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کہیں شیطان ان کے باپ کی طرح اولاد کو بھی آزمائش میں نہ ڈال دے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ گزشتہ آیات میں مشرکین کی رسم بد اور جاہلانہ رسم کا بیان تھا کہ وہ ننگے جسم بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور اس کو عبادت اور بیت اللہ کا احترام سمجھتے تھے۔ یہاں سے ان کی اس بیہودہ رسم کی تردید کی جا رہی ہے کہ بیت اللہ کا برہنہ ہو کر طواف کرنا بے حیائی اور سخت بے ادبی ہے۔ اس آیت سے جمہور صحابہ کرام و تابعین اور فقہاء کرام رضی اللہ عنہم نے استنباط کیا ہے کہ جس طرح ننگی حالت میں طواف کرنا منع ہے، اسی طرح ننگے سر نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسا بہترین دین ہے کہ اس میں اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے جو انسان کی طاقت میں ہے۔ ہمت سے جو بڑھ جائے اس کا اللہ تعالیٰ حکم ہی نہیں دیتے، بلکہ جتنا برداشت ہو سکے اسی کا حکم دیتے ہیں۔ ایک ہے کسی چیز کا ناممکن ہونا، برداشت سے باہر ہونا، اور ایک ہے کسی چیز کا مشکل ہونا۔ شریعت کا کوئی حکم ناممکن اور برداشت سے باہر نہیں ہے، ہاں البتہ کچھ نہ کچھ مشکل ہوتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ۔ یہاں سے کئی آیات تک اہل جنت، اہل جہنم اور اصحاب الاعراف کا تذکرہ فرمایا کہ ایک طرف جنت والے ہیں اور ایک طرف جہنم والے ہیں، درمیان میں ایک دیوار ہے جس کا نام اعراف ہے۔ جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، ہم نے پا لیا، تمہارے ساتھ جو جہنم کا وعدہ تھا تمہیں بھی مل گیا ہے۔ اور کچھ لوگ اعراف والے ہوں گے یعنی جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی، تو یہ لوگ اعراف میں ہوں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا کہ 7 آسمان بنائے، کسی آسمان کے نیچے ستون نہیں ہے، ایک چھوٹی سی چھت بغیر سہارے کے کھڑی نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت تو دیکھیں کہ اس قادر مطلق نے 7 آسمان بغیر ستون کے پیدا فرمائے ہیں۔ پھر عرش کی وسعت کا ذکر فرمایا ہے، اور عرش بھی بغیر سہارے اور ستونوں کے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی تخلیق بتائی کہ سورج کیسے پیدا فرمایا اور چاند کیسے پیدا فرمایا، یہ کتنی بڑی مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت اور طاقت سے پیدا فرمایا اور پھر ان کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ یہاں سے لے کر پارے کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کے قصوں کو بیان فرمایا ہے۔ ان قصص کے بیان کرنے سے ایک تو یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اصول میں متفق ہیں، تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی۔ دوسرا مقصد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ مخالفین کی تکالیف پر دل برداشتہ نہ ہوں، کیونکہ سابقہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے بھی ایسا کیا تھا۔ ان انبیاء کرام کے اسماء مبارک یہ ہیں: حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہم السلام۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچنے اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بری عادات سے بچنے کی اور اچھی عادات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل باطل سے دور رہنے اور اہل حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔